بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات سے اللہ کی پناہ چاہنا۔ حضرت ابو طیار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن خنبش تمیمی رضی اللہ عنہ عمر رسیدہ ہو چکے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ میں نے کہا جس رات جنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکر و فریب کرنا چاہا تھا، اس رات حضور نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا اس رات شیاطین گھاٹیوں اور پہاڑی راستوں سے اتر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگے۔ ان میں سے ایک شیطان کے ہاتھ میں آگ کا ایک شعلہ تھا جس سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور جلانا چاہتا تھا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اتر کر حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، اے محمد پڑھیے۔ حضور نے فرمایا کیا پڑھوں؟ انہوں نے کہا یہ دعا پڑھیے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير یا رحمن۔ میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ لیتا ہوں ان تمام چیزوں کے شر سے جنہیں اس نے پیدا فرما کر پھیلا دیا اور جنہیں اس نے بے مثال بنایا، اور ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے اور ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان میں چڑھتی ہے، اور رات اور دن کے فتنوں سے اور رات کو پیش آنے والے ہر حادثہ کی شر سے سوائے اس حادثہ کے جو خیر لے کر آئے، اے رحمان۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات کہے جن سے ان شیاطین کی آگ بجھ گئی اور اللہ نے انہیں شکست دے دی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ اتنے میں آپ کے پاس ایک دیہاتی آیا اور اس نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میرا ایک بھائی ہے جسے تکلیف ہے۔ حضور نے پوچھا اسے کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا اس پر جنات کا اثر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ۔ وہ دیہاتی اپنے بھائی کو لے آیا اور اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بٹھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ اور مندرجہ ذیل آیتیں پڑھ کر اسے اللہ کی پناہ میں دیا۔ سورہ بقرہ کی شروع کی 4 آیتیں اور یہ 2 آیتیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اور آیت الکرسی، اور سورہ بقرہ کی آخری 3 اور آل عمران کی 1 آیت شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اور اعراف کی 1 آیت ان ربکم اللہ، اور سورہ مومنین کی آخری آیت فتعال اللہ الملک الحق، اور سورہ جن کی 1 آیت وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور سورہ صافات کی شروع کی 10 آیتیں، اور سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں، اور قل هو اللہ احد، اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پڑھنے کی برکت سے وہ آدمی وہاں سے اس طرح ٹھیک ہو کر اٹھا کہ جیسے اسے کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ رات کو جب نیند نہ آئے یا گھبرا جائے تو کیا کہے؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ رات کو کچھ ڈراؤنی چیزیں دیکھتے ہیں جن کی وجہ سے وہ رات کو تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ حضور نے فرمایا، اے خالد بن ولید، کیا میں تمہیں ایسی کلمات نہ سکھا دوں کہ جب تم ان کو 3 مرتبہ پڑھ لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری یہ تکلیف دور کر دیں گے؟ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ضرور سکھائیں۔ میں نے آپ کو اپنی یہ تکلیف اسی لیے تو بتائی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ کلمات کہا کرو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ میں اللہ کے غصہ اور اس کی سزا سے اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیاطین کے وساوس سے اور شیاطین کے میرے پاس آنے سے اس کے کامل کلمات کی پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، چند راتیں ہی گزری تھی کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، جو کلمات آپ نے مجھے سکھائے تھے وہ میں نے 3 مرتبہ پوری ہی کیے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری وہ تکلیف دور کر دی، اور اب تو میرا یہ حال ہے کہ شیر کے بن میں اس کے پاس رات کو بھی بلا خوف و خطر جا سکتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نیند میں گھبرا جائے تو یہ دعا پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات۔ آگے پچھلی جیسی دعا ذکر کی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کا جو بچہ سمجھدار ہوتا اسے تو یہ دعا سکھاتے، اور جو ابھی نہ سمجھ ہوتا تو یہ دعا کسی کاغذ پر لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دیتے۔ نسائی کی روایت میں یہ ہے
کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نیند میں گھبرا جایا کرتے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم لیٹا کرو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، بسم اللہ ہی۔ آگے پچھلی جیسی دعا ذکر کی۔ امام مالک رحمہ اللہ نے موطا میں لکھا ہے کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں سوتے میں ڈر جاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھ لیا کرو، اور پچھلی دعا ذکر کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے گھبراہٹ اور وحشت محسوس ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بستر پر لیٹا کرو تو یہ دعا پڑھا کرو، پھر پچھلی دعا ذکر کی۔ بے چینی، پریشانی اور رنج و غم کے وقت کی دعائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کلمات سکھائے اور فرمایا جب تمہیں کوئی پریشانی یا سختی پیش آیا کرے تو انہیں پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ وتبارک اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو حلیم اور کریم ہے، اللہ پاک اور بابرکت ہے جو کہ عظیم عرش کا مالک ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات کی وجہ سے پریشان اور بے چین ہوتے تو فرماتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے دوسروں کو قائم رکھنے والے، تیری رحمت کے واسطے سے فریاد کرتا ہوں۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غم یا پریشانی پیش آتی تو فرمایا کرتے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتا۔ ابن جریر اور ابن ابی شیبہ میں حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی روایت اس طرح سے ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی کے وقت پڑھنے کے لیے کلمات سکھائے اور پچھلے کلمات ذکر کیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم سب گھر میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کی دونوں چوکھٹوں کو پکڑ کر فرمایا اے بنو عبد المطلب، جب تم لوگوں کو کوئی پریشانی، سختی یا تنگ دستی پیش آئے تو یہ کلمات کہا کرو اللہ اللہ ربنا لا نشرک بہ شیئا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے وقت یہ کلمات پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عظیم اور حلیم ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو کہ عرش عظیم کا رب ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے خوف محسوس کرتے تو فرماتے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو بندہ بھی 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا، چاہے وہ سچے دل سے پڑھے یا جھوٹے دل سے، اللہ تعالیٰ اس کے غم اور پریشانی کو ضرور دور کر دیں گے۔ وہ دعا یہ ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اللہ مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جسے کوئی فکر یا غم یا پریشانی پیش آئے یا اسے کسی بادشاہ سے خوف ہو اور وہ ان کلمات کے ذریعے سے دعا کرے گا تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اسألک بلا الہ الا انت رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، واسألک بلا الہ الا انت رب السماوات السبع ورب العرش الکریم، واسألک بلا الہ الا انت رب السماوات السبع والارضین السبع وما فیہن انک علی کل شیء قدیر۔ میں تجھ سے اس بات کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اے 7 آسمانوں کے اور عرش عظیم کے رب، اور میں تجھ سے اس بات کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اے 7 آسمانوں کے اور کریم عرش کے رب، اور میں تجھ سے اس بات کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اے 7 آسمانوں کے، 7 زمینوں کے اور ان تمام چیزوں کے رب جو ان میں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر تم اللہ سے اپنی ضرورت مانگو۔
اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.